सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार, पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों में ताउन समेत मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत। एलामे के मुताबिक मुलाकात में सदर मुमलिकत ने इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ में CPEC के अहम किरदार पर रोशनी डाली और दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने की आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान की तीमारदारी की, उनकी सेहत के लिए दुआ की। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म की आमद और नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 रोज़ में दूसरी बार गाज़ा पर कब्जे का बयान दोहरा दिया। कहा, जंग खत्म होने के बाद इसराइल गाज़ा की पट्टी को अमेरिका के हवाले कर देगा। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान गैर मुनसिफाना, तकलीफ दे और तशवीशनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि फ़लस्तीन से फ़लस्तीनी आवाम की बेदखली बैन-अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। कराची के इलाके मलीर हॉल के करीब डंपर की टक्कर से बाप बेटा जाँ बहक, खातून जख्मी। गुज़श्ता रोज़ जौहर मोड़ के करीब डंपर की टक्कर से 3 अफराद की हलाकत का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। डंपर मालिक गिरफ्तार। फरार ड्राइवर डंपर मालिक का बेटा है। कराची में 24 घंटों में डंपर और बस की टक्कर से 7 अफराद जाँ बहक। रवा साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अब तक 69 अफराद जाँ बहक, 1000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का सिंध हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाहे अमल देने का मुतालबा। कहा, कराची में कातिल डंपरों को लगाम ना दी गई तो इंतहाई इक़दाम पर मजबूर होंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का ट्रैफिक हादसात में अमवात पर इजहार तशवीश। मुतालबा किया, हादसात के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा, कराची वाले रोज़ अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। कराची में ट्रैफिक निज़ाम के बारे में कोई नहीं सोचता। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल का कहना है, भारी गाड़ियों के खिलाफ महकमा एक्साइज ट्रैफिक पुलिस 1-2 रोज़ में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पानी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस ने 1 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस्माइली बरादरी के 49वें इमाम मौलाना शाह करीम अल हुसैनी के लिए दुआया तकरीब कल यानी 8 फरवरी को लिस्बन में होगी। उन्हें मिस्र के शहर अस्फहान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दुआया तकरीब में सिर्फ मदऊ होने वाले मेहमान शरीक हो सकेंगे। तकरीब दुनिया भर के जमात खानों में नशर की जाएगी। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी के दादा सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोम भी यहीं दफन है। मिस्र में इस ख़ानदान के आबाओ अजदाद यानी फ़ातिमी ख़ानदान ने हुकूमत की थी। 11 फरवरी को लिस्बन में हाजिर इमाम मौलाना रहीम अल हुसैनी की बैत की जाएगी। पाकिस्तान ने प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उनके जानशीन प्रिंस रहीम आगा खान से टेलीफोनिक राबता। प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा, प्रिंस करीम आगा खान चाहरुम पाकिस्तान के हकीकी दोस्त थे। आलमी तरक्की, तालीम, सेहत और इंसानी खिदमात के सिलसिले में करीम आगा खान चाहरुम की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दूसरे सूबों के तुलबा के लिए भी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। पंजाब में तुलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई। मरियम नवाज का कहना है कि लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तुलबा का भी हक है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों के तुलबा भी हमारे बच्चे हैं। होनहार स्कॉलरशिप के लिए पंजाब का जो मयार है वही दीगर सूबों के तुलबा के लिए भी मुकर्रर किया जाएगा। मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे। फीस पंजाब हुकूमत देगी। हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आमने सामने। नवीद कमर का सिंध की गैस बलूचिस्तान को दिए जाने पर सवाल। कहा, आप एक सूबे की गैस दूसरे सूबे को किस तरह दे सकते हैं। मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया, मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कभी कुछ गैस किसी को देते हैं। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वहाँ गैस चोरी रोकना मुश्किल है। इस पर नवीद कमर ने कहा, पहले उनके सवाल का जवाब दें, फिर आपकी अलिफ लैला की दास्तान सुन लेंगे। दोनों सूबों में गैस की किल्लत है तो किस तरह दूसरे सूबे को दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो आप आइन में तरमीम कर दें।
پانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کو اڈیالہ جیل میں داخلے سے روک دیا گیا۔ جیل کے گیٹ پر فیصل چودھری اور جیل عملے میں تلخ کلامی۔ فیصل چودھری کے مطابق آج 9 مئی جی ایچ کیو کیس کی سماعت مقرر تھی۔ انہیں 2 گھنٹے تک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں حبس بھیجا میں رکھا گیا اور جیل کا عملہ انہیں ہراساں کرتا رہا۔ اڈیالہ جیل چوکی نے جیل عملے کے خلاف کارروائی کی درخواست فیصل چودھری سے وصول کر لی۔ اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی پر بین الاقوامی کانفرنس میں مقررین کا کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات پر زور۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منظور علی شاہ کی موسمیاتی احتساب کا نظام لانے کی تجویز۔ کہا موسمیاتی عدالت، کلائمیٹ چینج اتھارٹی اور کلائمیٹ چینج فنڈ قائم کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا گرین کلائمیٹ فنڈ پر غور کر رہے ہیں، فائنینسنگ کے ساتھ استعداد کار بھی بڑھانا ہوگی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال بولے گرین پاکستان کی طرف جانا ہوگا، اس میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کے پی کو گرین صوبہ بنانے کے لیے گرین پروجیکٹ لا رہے ہیں۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ ہماری مدد کرنے کوئی نہیں آئے گا، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے خود اقدامات کرنا ہوں گے۔ نمائندہ ورلڈ بینک ویلری ہکی نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی لوگوں کو غربت سے نکالنے کا عمل روک دے گی۔ ورلڈ بینک فوڈ سیکیورٹی کے لیے پاکستان کو فائنانس کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنائیں گے، ہمیں دنیا کے سامنے مزید مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ واشنگٹن میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار رائے کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہوگا۔ ہم سب کو پتہ ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آج کے دور میں درمیان کا راستہ تلاش کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے پٹامک فضائی حادثے کا گولف سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ گولف میں کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بال دوسری بال سے ٹکرا جائے، کافی غلطیاں ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کے لیے نیا کمپیوٹرائز نظام لائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بھی نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں شرکت۔ ٹرمپ انتظامیہ کا وفاقی ملازمین سے جبری استعفوں کی پیشکش کا آخری روز۔ وفاقی جج نے حکومت کی ڈیڈ لائن کی مدت 10 فروری تک بڑھا دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 40,000 سے زائد وفاقی ملازمین نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کی بھی اپنی پوری ورک فورس کو رضاکارانہ مستعفی ہونے کی پیشکش۔ بیوروکریسی کا حجم کم کرنے کا کہہ کر ٹرمپ انتظامیہ نے 20 لاکھ وفاقی ملازمین کو مستعفی ہونے کی پیشکش کی ہے۔ بدلے میں ملازمین کو 18 ماہ کی تنخواہ اور مراد دینے کا بھی کہا گیا ہے۔ پاناما نے امریکی محکمہ خارجہ کا پاناما کینال سے امریکی جہازوں کے بلا معاوضہ گزرنے کا بیان مسترد کر دیا۔ صدر میلونی نے کہا کہ امریکہ کا بیان قابل قبول ہے، دو طرفہ تعلقات میں جھوٹ صدر پاناما نے جمعے کی دوپہر صدر ٹرمپ سے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کا بھی کہہ دیا۔ مزید کہا چین کے بیلٹ اینڈ روڈ معاہدے سے دستبردار ہو گئے ہیں، دستاویزات چینی حکام کے حوالے کر دی۔ فیصلہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے دورے سے پہلے کیا۔ حیدرآباد میں پولیس اور وکلا کے درمیان جاری کشیدگی تیسرے روز بھی ختم نہ ہو سکی۔ پولیس کے خلاف وکلا کا احتجاج جاری۔ وکلا نے نیشنل ہائی وے پر دھرنا دے دیا۔ احتجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ وکلا کا کہنا ہے کہ SSP کے تبادلے تک احتجاج جاری رکھا جائے۔ 3 روز قبل بھٹائی نگر پولیس نے وکیل کی گاڑی میں ہوٹر اور فینسی نمبر پلیٹ لگانے پر مقدمہ درج کیا تھا۔ وکلا کے رویے کے خلاف مختلف SHOs نے 1 ماہ کی چھٹی کی درخواست دی تھی۔ DIG نے SHOs کو ڈیوٹیاں معمول کے مطابق انجام دینے کی ہدایت کی تھی۔ پرم امن معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق کمشنر کوہاٹ کی سربراہی میں جرگہ۔ بنکرز گرانے اور اسلحہ حوالگی سے متعلق ہوئی بات چیت۔ علاقے میں اب تک 38 بنکرز گرائے جا چکے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ٹل پارا چنار روڈ کی بندش کے باعث بیرون ملک جانے والے 400 مسافر اور 300 طلبہ پھنسے ہوئے ہیں۔ جرگے میں فریقین کے مسافروں کو ایک ساتھ کارواں میں لے جانے کی تجویز دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں پولیس چوکی پر حملے میں شہید 3 اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا۔ IG خیبر پختونخوا، DIG کوہاٹ اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ شرپسندوں کے حملے میں زخمی 6 اہلکاروں میں سے 3 کی حالت تشویشناک۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پولیس چوکی پر حملے کی مذمت، حملے میں ملوث عناصر کو گرفتار کرنے کی ہدایت۔
لاہور ہائی کورٹ میں متنازع پیکہ ترمیمی بل کے خلاف پی ایف یو جے کی درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پیکہ ترمیمی بل آئین میں دی گئی آزادی اظہار کے تحفظ سے متصادم ہے، غیر آئینی قرار دے کر کالعدم کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پی ایف یو جے کی درخواست دائر، کہا متنازع پیکہ ترمیمی بل غیر آئینی اور آزادی صحافت پر حملہ ہے، عدالت جائزہ لے۔ پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ کا کہنا ہے کہ پیکہ ایکٹ کے خلاف سرنڈر نہیں کریں گے، اس کالے قانون کے خلاف آخری حد تک مزاحمت کریں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا متنازع پیکہ ایکٹ پر حکومت اور صحافیوں کو ساتھ بٹھانے کا فیصلہ، ذیلی کمیٹی بنائی جائے گی۔ چیئرمین کمیٹی کا کہنا ہے کہ پیکہ پر ذیلی کمیٹی بنا کر خدشات دور کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے کہ پیکہ کوئی ڈریکونین قانون نہیں ہے، پیکہ صرف ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہے، اس سے اخبارات اور ٹی وی چینل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اخبارات اور ٹی وی چینل پہلے سے ہی ریگولیٹ ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ریگولیشن ہے، تو پاکستان میں پیکہ امر مانے کیوں؟ جب بھی صحافیوں کے ساتھ بیٹھنا ہوا وہ حاضر ہیں۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی نے کہا کہ صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر مسائل سنیں گے اور حل کریں گے۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ہیرا پھیری، جبر اور دھاندلی کے 64 نئے ذرائع کا استعمال کیا گیا۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن کا 1 سال مکمل ہونے پر غیر سرکاری تنظیم کی رپورٹ جاری، دھاندلی کی تحقیقات اور ذمہ داران کے تعین کے لیے انکوائری کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ۔ رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن ستمبر 2024 تک ویب سائٹ پر انتخابی نتائج کے فارم تبدیل کرتا رہا۔ لاہور میں قومی اسمبلی کے کچھ حلقوں میں ٹرن آؤٹ 100% سے بھی زیادہ، جبکہ متعلقہ صوبائی حلقوں کے مشترکہ پولنگ اسٹیشنز پر ٹرن آؤٹ اوسطاً 40% تھا، جو ناممکن ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کا 8 فروری کو قافلے کی صورت میں اسلام آباد روانگی کا اعلان۔ منیر اے ملک نے کہا آج حالات 2007 سے بھی زیادہ خراب ہیں، اس وقت ایک چیف جسٹس کا سوال تھا، آج پوری عدلیہ متاثر ہے۔ وکلا کی ایک بڑی اکثریت ترامیم کو آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف سمجھتی ہے۔ علی احمد کرد نے کہا وکلا تحریک چلنے والی ہے، یہ تحریک اس ملک میں آئین کے تحفظ کے لیے ہے۔ سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے مرضی کے جج لائے جا رہے ہیں۔ کراچی بار کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ پیکہ ایکٹ میں صحافیوں کو بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ جماعت اسلامی کا بھی 8 فروری کو دھاندلی کے خلاف یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا 8 فروری 2024 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، لوگوں نے ووٹ کسی اور کو دیا لیکن فارم 47 پر کسی اور کو جتوا دیا گیا۔ اے این پی کے رہنما امیر حیدر خان ہوتی نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور بھی پی ٹی آئی کے نہیں کسی اور کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ ملکن میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا پختونوں کو اسلام آباد لے جا کر میدان میں اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کوہاٹ میں باچا خان کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا خیبر پختونخوا میں بے امنی کی لہر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ گوادر میں گدھوں کا سلاٹر ہاؤس قائم، پیداوار بھی شروع ہو گئی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تحفظ خوراک کے اجلاس میں انکشاف، اجلاس میں گدھوں کی افزائش کا چرچا۔ حکام نے بتایا چین کے ساتھ گدھے کی کھال اور ہڈیوں سے متعلق معاہدہ ہوا ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے سوال کیا چین کو زندہ گدھے ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے، جس پر کمیٹی کو بتایا گیا کہ زندہ گدھوں کے برآمد ایک مشکل کام ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی چمچماتی ٹرافی پشاور یونیورسٹی میں نمائش کے بعد اسلام آباد پہنچ گئی۔ دارالحکومت کے نجی مال میں بھی نمائش کی گئی، کرکٹ کے چاہنے والے امڈ آئے، سیلفیز بنائیں، تصاویر بھی بنائیں۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ 19 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ سے شروع ہوگا۔ میگا ایونٹ کا میگا مقابلہ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ دنیا کرکٹ کی 8 بہترین ٹیمز کے درمیان 15 میچز ہوں گے۔ میچز کے ٹکٹس کی فروخت ملک کے مختلف شہروں میں جاری، اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ہر میچ کا ہر ایکشن جیو سپر اور 10 سپورٹس براہ راست نشر کریں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے لاہور اور کراچی کے اسٹیڈیمز تیار، نیا رنگ نیا روپ دے دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف رنگا رنگ تقریب میں آج قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے۔ تقریب میں میوزک کی جھنکار بھی ہوگی۔ تقریب میں نامور گلوکار آواز کا جادو جگائیں گے۔ دوسری جانب آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا نغمہ آج جاری ہوگا۔ عاطف اسلم کے گانے گائے ہوئے نغمے کا ٹیزر جاری کر دیا گیا۔ کرکٹ کا بڑا ٹورنامنٹ اور ماہرین کا سب سے بڑا پینل
जिस में होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जार मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। 8 फरवरी से शुरू होने वाली सह-फरीकी सीरीज के लिए टीम्स की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड स्क्वाड की एलसीसीए ग्राउंड में फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग। न्यूजीलैंड के बॉलिंग कोच जैकब ओरम का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज का होना अच्छी बात है, एतमाद में इजाफा होगा। कौमी टीम के नायब कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, ज्यादा तब्दीली नहीं होगी, साइम अयूब को मिस करेंगे। और फास्ट बॉलर मीर हमजा ने वसीम अकरम को कैसे मुतासिर किया, यूनुस खान के खिलाफ बगावत क्यों की। मिलिए नौजवान क्रिकेटर मीर हमजा से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।